نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پر پہنچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ تو یہ آیت جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کی کچھ باتیں بتائی گئی، تو یہاں یہ آیت بھی جنگ احد کے سلسلے میں آئی کہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ مسلمان جو تھے وہ جنگ بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم فتح نصیب فرمائی تھی، لیکن جنگ احد میں کچھ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پوری طرح عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمان دشمنوں کے اندر دونوں طرف سے گر گئے۔ جن لوگوں کو حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پر رکھا تھا کہ تاکہ کافرین جو ہے وہ اس طرف سے نہ آ سکے اور مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے، تو وہ لوگ ہٹ گئے وقت سے پہلے، اور کافروں کو موقع مل گیا کہ وہ دونوں طرف سے آ کے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا انہوں نے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑا مقام، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، لیکن ان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی قتل بھی ہوئے اور ان کو موت کے ہمکنار بھی ہو چکے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام پر وہ وقت بھی بہت بھاری تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی اپنا ہوش کھو رہے تھے، اور وہ سب سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی پہلو میں کھڑے ہو کر انہوں نے آیات کی تلاوت کی، انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی پہلی بار نازل ہوئی ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس مشکل وقت میں ثابت قدم رہے اور صبر اور شکر سے کام لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ پھر وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا
ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے ہر انسان کے مرنے کا۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے اور دنیا کی محبت میں نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہی اصل وجہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کہ وہ دین کو جاننے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کی محبت ہوتی ہے اور دنیا کی خواہشات پر چلنا، دنیا کی زندگی وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو صحیح معنوں میں دین کو قبول کرتے ہیں، پھر اگر دین اسلام کو کوئی قربانی کا وقت ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کا، اللہ بھی احسان مانتا ہے ایسے بندوں کا، اور ان کو بہت جلد نیک بدلہ دے گا۔ دیکھیں، انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہر انسان کو دے رکھی ہیں۔ یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا دین بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو نعمتوں کا جو حق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر کرے اور ان کو اس طرح سے اپنی زندگی میں لائے جیسے ان کا حق ہے۔ تو جو دین پر ثابت قدم ہر حال میں رہتے ہیں تو وہی سچی معنوں میں شکر گزار ہیں اللہ کے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ تو یہ آیت اصل میں کمزور ایمان والوں اور جنہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس میں کہا گیا کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، انسان موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن موت کے ڈر سے انسان بزدلی دکھائے تو وہ جو ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف بزدل بنتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ڈٹ کر انسان کھڑا ہوتا ہے یہ سوچ کے کھڑا رہے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو وہ تو کہیں بھی آئے گی، میں موت کو نہیں روک سکتا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں مرنا تو سب سے بڑا درجہ ہے اس کا۔ اسی طرح محض دنیا کی طلب کرنے والے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں آخرت کی نعمتیں تو ملیں گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اب کچھ مثالیں دی جائیں گی جو پچھلے انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں نے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں جو دنیا میں چھوڑی، اب ان کا کچھ کا ذکر ہوگا۔ قائم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ بہت سے انبیاء کرام کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑا، اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مل کر ہمت کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اللہ۔ پھر وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اور یہ لوگ یعنی یہ جو انبیاء کرام اور ان کے ساتھی جو کہ مشکل وقت میں جہاد میں ثابت قدم رہے، اللہ پر بھروسہ کیا، تو وہ کہتے رہے کہ اے پروردگار، یعنی وہ دعائیں کرتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے
اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس المثوى الظالمین۔ ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جگڑنے لگے اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جنگ احد میں بھی جب تک مسلمان ثابت قدم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی نہیں کی، اس وقت تک وہ ان کا پلڑا بھاری تھا اور وہ کافروں کو مار رہے تھے، مگر جہاں ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو پھر ان سے کافروں کا غلبہ، کافر ان پر غالب آنے لگے، کیونکہ مسلمان قوم کو اللہ پر ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے، اور اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اگر مسلمان اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ان پر ذلت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو کی معاف فرما دیا، ان کی غلطی کو، جن کی غلطی سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ بھی مخلص مسلمان تھے، بس وقتی طور پر ایک کمزوری ان پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو جنگ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹو، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں یہ پکار کوئی سن نہیں رہا تھا اور مسلمان بھاگے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا تم پر غم پہنچے کیونکہ تمہاری کوتاہی تھی، تو تمہاری کوتاہی کے بدلے تمہیں بہت سے غم پہنچے، مال غنیمت کا نقصان ہوا، کفار پر فتح اور ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم،
یعنی اس میں مسلمان بہت ہی سخت طریقے سے آزمائے گئے، کیونکہ ان میں کمزوری تھی، تو ان کو یہ سارے غم پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غموں کے بارے میں بتایا کہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم پہنچنے والا شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے جس کو مختلف جب آزمائشوں پر آزمائشیں آتی ہے تو انسان ان سے گزر کر مضبوط ہو جاتا ہے، اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل بتائی ہے کس مختلف قسم کے لوگوں کی، کہ جو منافق لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان کیے، برا کلام کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو مخلص مسلمان تھے وہ بھی ہماری بات مانتے تو پھر وہ آج ان کے ساتھی شہید نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کو اس گھبراہٹ میں بھی ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا اور ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور ان کافروں کی باتوں کو، ان منافقین کی باتوں کو قرآن میں نازل فرما کر ان کو بے نقاب کر دیا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعد شیطان کے پسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا۔ یعنی جتنے بھی مخلص مسلمان تھے مگر وہ کمزور ہوئے احد کے میدان میں، احد کے جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب انسان کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمزوری آتی ہے اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس سے اور غلط کام کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تمام مخلص مسلمانوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کیونکہ کمزوری میں کیا ہوا ان کا گناہ اللہ نے بخش دیا اور ان کو آئندہ کے لیے مضبوط ہونے کے لیے ہمت دلائی۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقولوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔
اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جن منافقین نے باتیں بنائی کہ اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح گھر میں بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنقید فرمائی کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور موت کو جہاں آنا ہوگا وہاں آئے گی، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کے رشتہ دار شہید ہو گئے تو وہ سمجھ لے کہ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرما بردار انسان جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے تو آخرت ہر حال میں بہتر ہوتی ہے، اگر ان کو جنگ میں موت آتی ہے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں یا طبعی موت آتی ہے، لیکن مومن کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر خصوصیت صفت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرتے تھے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو خیانت کرنا یہ رسول کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں رسول، اور وہ ان میں اس طرح کی کمزوریوں سے اللہ انہیں پاک رکھتا ہے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یعنی اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان لوگ کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ اپنے انجام کی حیثیت سے، آخرت کے انجام کی حیثیت سے بھی دونوں کا بالکل مختلف انجام ہے۔ ہم دراجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیک اور بد لوگوں کے آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے دنیا میں۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ہدایت کا پیغام دینا لوگوں کو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی تعلیم دینا، یہ سارا ایک بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے ہو، یعنی تمہیں اگر آج تکلیف پہنچی ہے احد کے میدان میں تو تم تو اس سے ڈبل، اس سے زیادہ تکلیف تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے۔ یعنی کچھ مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ہم پر کیوں مصیبت آئی، یہ ہمیں کیوں شکست ہوئی، یا کافر ہم پر کیوں غلبہ پانے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر جو تکلیف آئی وہ تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی، ورنہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو غلبہ نہیں دیتا، مگر ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، اگر ان کے اندر کمزوری ہے تو پھر ان پر آزمائش آتی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تھی، یہ سب اللہ کی حکمت سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ یعنی اللہ چاہتا تو تمام مسلمانوں کی غلطیوں کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مسلمانوں کو ڈالا تاکہ منافقین کی پہچان ہو جائے، کمزور ایمان والوں کی پہچان ہو جائے، اور مخلص اور ثابت قدم رہنے والے مومنوں کی پہچان بھی ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ عالم بما یکتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی ظاہر کر دیا، جن سے کہا گیا، یعنی منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، یعنی انہوں نے بہانہ بنایا، تو اس دن بسبب ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بتا کر ان کو بے نقاب کیا کہ یہ تو کفر والی بات کی ہے، انہوں نے اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مسلمان کو انہوں کی دشمنی ہے۔ اسی لیے ان جنگ کے وقت منافقین نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ چاہتے کہ مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو جائے اور وہ کافر ان پر غلبہ پا جائے، یہ ان کی نیتیں تھی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ تو انہوں نے وہ خود تو یہ ایسے لوگ ہیں منافق لوگ جو خود بھی بیٹھے رہے، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یعنی ایک تو گئے نہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے واپس آ گئے بغیر مقابلہ کیے، پھر جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے کہ اگر وہ ہماری طرح ہمارے ساتھ آ جاتے تو آج وہ شہادت، یعنی آج وہ ان کو موت نہ آئی ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی کہ اچھا تو پھر تم اپنی موت کو ٹال کر بتا دو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اب مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. یعنی جن کے رشتہ دار دوست احباب دنیا سے اس دن چلے گئے تو اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو وہ تو شہادت کی موت مرے ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو اللہ کے پاس عرش کے نیچے روزیاں پا رہے ہیں، پرندوں کے قلبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیا ہے اور وہ جنت کا رزق انہیں مل رہا ہے اور وہ بہت خوش ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو فضل انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی نہ صرف شہداء اللہ کے پاس خوش ہیں بلکہ وہ ان لوگوں کے بابت بھی خوش ہو رہے ہیں جو عنقریب مخلص مسلمان ان سے آ کر ملیں گے اور ان کو جو نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں اپنے ان بھائیوں کو بھی ملے گی، اس بات پر وہ خوش ہو رہے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ شہداء خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. چونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہے تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو انسان ایمان کے پر سچائی کے ساتھ جمع رہتا ہے پھر چاہے اسے موت آئے، طبعی موت آئے، چاہے وہ شہید کی موت مرے، مگر جو بے شمار نعمت اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں رکھی ہے تو وہ اس پر ان نعمتوں سے اور اللہ کے فضل سے خوش ہو کر سوچتے ہیں کہ ہماری قربانیاں ضائع نہیں ہوئی اور ہمارا اجر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یعنی مومن کافر کے غلبے سے نہیں ڈرتا، نہ ہی کافر کی قوت کو دیکھ کے گھبراتا ہے، کیونکہ اسے اگر وہ سچا مخلص ہے تو اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور غلبہ دے گا. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. تو ان کے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. یعنی شیطان مسلمانوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے، یعنی جو انسان بھی شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں ان کے ذریعے مخلص مسلمانوں کو ڈراتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمت دلائی نے. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی سرکشی کے باوجود فوراً اگر نہیں پکڑتا تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو اچھی طرح سے ثابت کر دیں اور پورے حقدار بن جائے برے انجام کے۔ انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، آخر کار ان کو یہ رسوا اور ذلیل ہوں گے، ایسا عذاب انہیں اور ایسی جہنم انہیں ملے گی۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں نہ چھوڑ دے گا۔ یعنی مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافقین جھوٹا ایمان کا دعویٰ کر کے ملے ہوئے تھے اور اندر سے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی اور اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس جنگ کی آزمائش، جنگ احد کی شکست سے اللہ تعالیٰ آزما کر ان کو منافقین کی پہچان، مسلمانوں کو، مخلص مسلمانوں کو منافقین کی پہچان کروا دے۔ تو جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے گا۔ یعنی اللہ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا کہ یہ جہاں منافق کچھ کرنے جائیں گے، برا کرنے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کے نام نہیں بتائے گا، مگر ایسی آزمائشوں سے گزارے گا کہ مومن اور مخلص مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی تمہیں غیب سے آگاہ کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں میں سے جتنا علم غیب کا چاہتا ہے ان کو دیتا ہے، لیکن عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو غیب کے علم سے نوازتا ہے۔ تو اسی لیے منافقین کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے ان کو بے نقاب کیا۔ پھر ان تؤمنوا وتتقوا فلکم ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ اللہ کی ہر نعمت میں ہمیں ان لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر اللہ مال کسی کو دیتا ہے تو اس کے مال میں ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کو اللہ نے آزمایا ہے تنگ دستی سے۔ تو اللہ کی طرف سے تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو اگر مال کے باوجود جو کنجوسی کرے گا تو پھر آخرت میں وہ توق اس کی گردن میں ہوگا اس چیز کا جس کے ذریعے اس نے کنجوسی کی ہوگی۔ اللہ اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہے۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی جو برا انجام پائے گا وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلوہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی جو بہانے بنا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے، یا دین کو جب ضرورت تھی تو صدقہ خیرات کرنے سے روکتے تھے، خود کو بخل کرتے تھے اور کہتے یہ وجہ بتائی کہ نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ ہمیں نہ دکھائے کہ قربانی کو آگ کھا جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد فرمایا کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں کہ کوئی معجزہ دیکھیں گے تو مان لیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ قرآن کی یہ آیات نازل ہو رہی ہے، سب کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے، یعنی آپ پہلے رسول نہیں ہے تو آپ غمگین نہ ہو۔ یہ تو کافروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کو حق بات سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود جھٹلاتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ یعنی آخرت اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی، آزمائش کی زندگی سے کامیاب ہو جائے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اور آخرت میں وہ جنت میں اگر داخل کر دیا گیا تو وہ اصل کامیابی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا، اور اس میں ہی ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ تمہاری ہمت توڑنا چاہ رہے ہیں، دین سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ یہ ان کا سودا بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ ان کے رسول اور ان کی کتابوں میں یہ عہد لیا تھا کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جس سے ان کو پہچانا جائے گا، انہیں چھپانا نہیں ہے، انہیں قبول کرنا ہے، انہیں لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماننا۔ لیکن انہوں نے اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے اس عہد کو توڑ ڈالا اور دنیا کے فائدوں کے لیے اس بات کو چھپایا، اس حقیقت کو چھپایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنچائی جائے گی۔ تو یعنی کہ جو اہل علم بھی، اس میں اہل علم کے لیے بھی ایک طرح سے تنبیہ ہے کہ جو علم نفع بخش ہو لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح جن سے ہو سکتی ہے تو وہ لوگوں تک ضرور پہنچائے، اور دنیا کی کسی غرض کے ذریعے یا کسی فائدے کی وجہ سے آپ اس علم کو نہ چھپائے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اور آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے، سمجھتا ہے اللہ نے مجھے نہیں پکڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کچھ چھپا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس وقت چاہے جسے چاہے اسے اس کے برے انجام تک پہنچا دے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار اور رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کے معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان صرف کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی اللہ کی وحدانیت کو مان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی خلق السماوات سے لے کر سورت کے آخر تک یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کو مان لیتے ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت کا یقین آ جاتا ہے، وہ لوگ جب ان کی کیا صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کھڑے ہو، بیٹھے ہوں، اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہو اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں یہاں پر، مگر یہ نشانیاں صرف اہل عقل، جن کو اللہ نے عقل اور دانش دی ہے، جن کو عقل سلیم ہے جن کی، اور جو اخلاص کے جو فطرت جن کی فطرت بری بگڑ نہیں چکی ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ۔ تو ایسے لوگ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جن سے خالق کی کائنات کی عظمت اور قدرت اور اس کا علم اور اختیار اور اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں
کہ رب کائنات یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے، بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہوا ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا اللہ، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان جب ان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً قبول کیا اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگی اور اچھا انجام مانگا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور رسولوں سے کے ذریعے کیا وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ جو رسولوں کی بات مان لے گا، ایمان لے آئے گا، اللہ کی توحید پر یقین کر لے گا اور پھر فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کہ وہ اس کی دعا مانگ رہے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ثواب، اجر و ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت سب برابر ہیں، جس نے جو نیکی کمائی اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دیں۔ یعنی کافر جو نافرمانی کے باوجود زندگی کے مزے لے رہے ہیں، تو تم ان سے دھوکے میں نہ آنا، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی کافر اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی زندگی کے مزے لے رہے ہیں، تو تم یہ مت سوچنا کہ یہ فائدے میں ہے، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک نیک کام کرنے والوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کے جانب جو نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تو یہاں پر مومنوں کو صبر کرنے کو کہا گیا، یعنی کہ اطاعت کی اختیار کرو اور شہوات اور لذات کو ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں استقامت کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ پھر صابرو کا مطلب ہے کہ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، تو یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، تو اس کے لیے اس کو علیحدہ سے بیان کیا گیا، یعنی جو مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی اور جو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا دین کے دفاع کے لیے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا صبر اور حوصلہ چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، یعنی مورچہ بند ہونا، دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں ہے کہ ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے اور مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اور اللہ کا تقوی ہر حال میں کرو تاکہ انسان فلاح پا جائے، اور فلاح وہ کامیابی ہے کہ انسان جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو سورہ آل عمران مکمل ہوئی، الحمدللہ۔